مجھے لگا کہ جاوید صاحب بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر کے آئے تھے شمائل ندوی کو، چونکہ جاوید صاحب بھلے ہی بہت بڑے رائٹر ہوں اور دانشور ہوں، لیکن وہ مدرسے کی اندرونی فضا سے واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے منطقی دلیل دے کر شمائل ندوی نے ان سے کچھ ایسی باتیں بولنے پر ان کو مجبور کر دیا جو ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہتے تھے وہ۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ عام رائے جو ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ خدا کی خدائی کا انکار کرنے والے جاوید اختر صاحب وہاں پر کہیں نہ کہیں شمائل ندوی سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ واضح کر دیا شمائل ندوی نے کہ مدرسے سے نکل کر کوئی اسٹوڈنٹ منطق پر اتنی اچھی بحث بھی کر سکتا ہے جس کو عام دنیا والے نہیں جانتے ہیں۔ میں بھی اسی تجسس کے تحت وہاں گیا تھا کہ پرزے اڑیں گے مولانا کے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خود جاوید صاحب کے پرزے اڑے وہاں۔ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جس شمائل ندوی نے ان کے ڈیل نہ کیا ہو، انٹرٹین نہ کیا ہو اور اس پر بہت کھل کے بات نہ کی ہو۔ دلائل رکھنے کے لیے جس ٹول کی ضرورت ہے وہ منطق ہے، اور منطق کے ذریعے جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ یہ جاوید صاحب نے ان کو بہت ہلکے میں لیا ایک مولوی سمجھ کے، لیکن یہ مولوی پڑھا لکھا نکلا جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ملیشیا سے۔ سنیچر کے روز دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک بحث ہوئی، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس بحث میں مفتی شمائل قاسمی اور جاوید اختر کے درمیان، جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، زوردار بحث ہوئی۔ اور اس بحث کے بعد لوگ یہ بحث کر رہے ہیں، اس پر یہ چرچا ہو رہی ہے کہ کیا مفتی شمائل قاسمی نے پوری طرح سے جاوید اختر کو پچھاڑ دیا۔ جاوید اختر، جن کا نوجوان بڑی سنکھیا میں ان کے فالوورز ہیں، خاص طور سے ابھی دلی کے اندر ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ ہر سال آتے ہیں اور نوجوان جو ہے ان کو اپنا رول ماڈل ماننے لگے ہیں۔ ایسے میں مفتی شمائل قاسمی کے جو دلائل تھے، سب سے شروع میں جو انہوں نے انٹرو پیش کیا پروگرام کے شروع میں، اس سے ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ بحث کس رخ کی طرف جانے والی ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمیں کن کن مدوں پر رہنا ہے، قرآن اور حدیث سے میں کوئی بات نہیں کروں گا، عقلی دلائل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بحث یہ بھی اٹھ رہی ہے، کیا جو مدارس سے منطق کو ختم کرنے کی بات کہی جاتی ہے، تو یہاں پر منطق نے اپنا کام کیا، اور پھر یہ بھی کہا جانے لگا ہے، سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ منطق کو کسی قیمت پر مدارس سے نہیں ہٹانا چاہیے، اور یہ علم محض علماء اکرام کے پاس ہے۔ اس بحث میں موجود تھے شعیب رضا فاطمی صاحب، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹوریل ان کا اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، کئی اخباروں سے آپ جڑے رہے ہیں، بڑا نام ہے جرنلزم کا، یہ خود وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ ہم ان سے بات کریں گے، کیا آبزرو کیا انہوں نے اس بحث کے درمیان، کیا کہنا چاہیں گے۔ اس بحث کے بعد سوشل میڈیا پر کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کالج سے پاس آؤٹ، یونیورسٹی سے پاس آؤٹ، بہت سارے انگلش کے ورڈ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ میکس چینل کا اور شکیل بھائی آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ دراصل یہ پروگرام واہیان فاؤنڈیشن کلکتہ کے لوگوں دوارا آرگنائز کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے بیک میں ایک وہ واقعہ بھی ہے جو آپ جانتے ہیں۔ کلکتہ میں کچھ دنوں پہلے بنگال اردو اکیڈمی نے جاوید اختر کو ایک پروگرام کے سلسلے میں صدارتی کے لیے بلایا تھا، جس کے خلاف وہاں کے لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے یا ہمیشہ وہ مخالفت کرتا رہتا ہے، اس کو یہاں صدارت نہیں کرنے دیں گے ہم۔ تو بہرحال اس پر ایک بوال ہوا، اور ہنگامے کے بعد ان کو وہاں جانے کی اجازت ان کو نہ ملی، اور وہ نہ گئے۔ جاوید اختر بھی خود بھی بیک ہو گئے۔ وہ ماحول بنا، بہت لوگوں نے ان کے فیور میں، ان کے اگینسٹ میں، تو ایک ماحول بن گیا کہ جاوید اختر لادین آدمی ہے اور ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ واہیان فاؤنڈیشن نے ان سے کانٹیکٹ کیا، اور شمائل ندوی صاحب جو واہیان فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے رکھا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پر مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کن حالات میں تیار ہو گئے جاوید اختر صاحب، اور ان کو کانسٹیٹیوشن کلب میں بلا لیا گیا۔ یہ تجسس مجھے بھی تھا، میں جب وہاں پہنچا، کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جاوید اختر کیسے تیار ہو گئے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ جاننے کی خواہش تھی، تجسس تو تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ جاوید صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ جاوید صاحب ایک فلم رائٹر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں،
بہت اچھے گانے لکھتے ہیں, بہت مقبول آدمی ہیں, کمیونسٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, اور برملا وہ اظہار کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو ایسے شخص کو ایک مولوی کے سامنے انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جب میں وہاں گیا, پوری بحث سنی, تو مجھے لگا کہ اس کے کئی پہلو ہیں شکیل بھائی, جس پہلو پر بات ہو سکتی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات تو اس پورے مذاکرے کی یہ رہی, 2 گھنٹے کے اس پروگرام میں کوئی افراتفری نہیں, نہ دونوں طرف میں, دونوں جو مقابلے میں دونوں لوگ تھے, جاوید اختر صاحب یا شمائل ندوی صاحب, کسی نے سخت جملے کا استعمال نہیں کیا, کوئی افراتفری نہیں تھی, کوئی ہو ہلہ نہیں ہوا. ماڈریٹر جو اس کے تھے وہ سوربھ, وہ بھی بہت خوبصورتی سے اس پروگرام کو چلایا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ 2 مختلف رائے لوگ بیٹھے ہیں سامنے, لیکن کوئی اس کے بیچ کی شکرنجی نہیں ہوئی, یہ بڑی بات تھی. دوسری بات یہ کہ جاوید صاحب کو, مجھے لگا کہ جاوید صاحب بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر کے آئے تھے شمائل ندوی کو, چونکہ جاوید صاحب بھلے ہی بہت بڑے رائٹر ہوں اور دانشور ہوں, لیکن وہ مدرسے کی اندرونی فضا سے واقف نہیں ہیں, ان کے سلیبس سے واقف نہیں ہیں. ان کو دیکھ کے وہاں یہی لگا, انہیں بہت ہلکے میں لیا شمائل ندوی کو, اس لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. وہ جو تقریر کرتے رہتے ہیں مختلف جگہ پر, خدا کی وحدانیت کا انکار یا خدا کا ہی انکار, وحدانیت کی تو بات الگ ہے, وہاں تو خدا کا ہی انکار وہ کر رہے تھے, تو ہر جگہ کرتے رہتے ہیں اور اس پر باضابطہ وہ اسٹینڈ لیتے ہیں, خدا کیا ہے, خدا کیوں ہے, خدا کچھ نہیں ہے, کوئی جنت دوزخ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے منطقی دلیل دے کر, شمائل ندوی نے ان سے کچھ ایسی باتیں بولنے پر ان کو مجبور کر دیا جو ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہتے تھے وہ. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ عام رائے جو ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, تو اس پر انہوں نے ہٹلر کی مثال دی, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, اور ان کا کہ کیا ہٹلر صحیح تھا. ان کا کہ نہیں, پورے پلانٹ پر جو عام رائے بنتی ہے اس سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پلانٹ پر سب سے زیادہ دین خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, آپ کیوں خدا کے کو نہ مانتے ہیں. یہ بھی دلیل ان کی دی, اور اس پر بہت جذبز ہوئے جاوید صاحب, اور بعد میں جاوید صاحب کو اس کے لیے اپنی بات واپس لی, انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی میں اپنی اس بات کو واپس لیتا ہوں. تو کل ملا کے ہم کو لگا کہ خدا کی خدائی کا انکار کرنے والے جاوید اختر صاحب وہاں پر کہیں نہ کہیں شمائل ندوی سے مقابلہ نہیں کر سکے. اور یہاں ایک میسج تو یہ گیا کہ بہت خوبصورت ایک پروگرام ہوا, اور واضح کر دیا شمائل ندوی نے کہ مدرسے سے نکل کر کوئی اسٹوڈنٹ منطق پر اتنی اچھی بحث بھی کر سکتا ہے جس کو عام دنیا والے نہیں جانتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے لوگ صرف مولوی ہوتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں ثابت کیا انہوں نے ان منطقی دلائل کے ساتھ جو سقراط, ایرسٹوٹل وغیرہ کے, مطلب کہ منطق کا ایک پورا فلسفہ ہے, اس فلسفے کے الفاظ کو استعمال کر کے, اس کے اصطلاحات کو استعمال کر کے جب انہوں نے بات کی, تو جاوید اختر اسٹیج پر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے, جیسے کنٹیجنسی کا لفظ آیا, انہوں نے کہا کہ میں اس کے مطلب نہیں جانتا. 2-3 بار سمجھایا بھی شمائل صاحب نے کہ کنٹیجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیکن جاوید صاحب اس سے کنیکٹ نہیں کر پائے. حالانکہ انگریزی داں آدمی ہے, کم سے کم شمائل ندوی سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی داں ہیں, لیکن پھر بھی یہاں تو اصطلاحات کے معاملات تھے, اور اس میں منطق سامنے آئی. جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ منطق کی تعلیم ہمارے یہاں مدرسوں کا ایک حصہ رہا ہے, آج بھی ہے, اور اس پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن سچ مچ دلائل رکھنے کے لیے جس ٹول کی ضرورت ہے وہ منطق ہے, اور منطق کے ذریعے جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اور مدرسوں میں اگر یہ نصاب ہے, ہمارے ہاں تو باضابطہ مناظرہ کا کلاس ہوتا ہے, پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. یہ تربیت ڈیبیٹ کے طور پر ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں تو ہے, لیکن اس طرح باضابطہ نہیں ہے جیسے مدارس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے اس کے پہلے, اب تو جو حالت سب کی ہے وہ حالت ہمارے مدرسوں کی بھی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین جو کسی بھی معاملے میں اپنی دلیل رکھتے تھے اور اس کو منوا لیتے تھے, اس کی وجہ یہی منطق تھی. اب منطق کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے, تو اب سوچنا چاہیے مدرسے والوں کو, اور دنیا کو انہوں نے اس پروگرام میں یہ پیغام دے دیا شمائل ندوی نے کہ ہم مولوی ہی ہم کو کہہ کر کے پنچا والا سے مولوی تک بات جو ہے اس کی انہوں نے کنڈیم کیا کہ نہیں. جس طرح کی انگلش کے الفاظ استعمال ان کے ذریعے کیے گئے, سوشل میڈیا پر اس کو لے کر بھی ایک بحث چھڑ رہی ہے کہ جاوید اختر نے بہت ہی نارمل لیا, لیکن جس طرح وہ انگلش کے بہت زیادہ الفاظ استعمال کر رہے تھے اپنی بحث کے درمیان بھی, اور شروع میں جو انہوں نے انٹرو پیش کیا اس میں بھی انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے.
تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مدارس کے بچے بھی بہترین انگلش بول سکتے ہیں. یقیناً یہ تو سب کے سامنے ہے، واضح ہے، لوگ اس پر اش کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ. اور یہی نہیں کہ جاوید اختر کے سامنے صرف مولوی وہاں آڈینس میں تھے. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی یا کمیونزم سے متاثر لوگ وہاں پر بہت سارے انٹلیکچوئل تھے، جس میں JNU کے پروفیسر بھی تھے، ہسٹورین بھی تھیں، گوہر رضا جیسے لوگ وہاں پر موجود تھے جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل جن کو سمجھا جاتا ہے اور جن کا پورا بیک گراؤنڈ انگریزی کا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے شمائل ندوی. اچھا، شمائل ندوی نے یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ شمائل ندوی نے جان بوجھ کر ایسے استعمال نہیں کیا کہ جاوید اختر صاحب نہ سمجھے. وہاں پر بات تھی اور اس کی وضاحت بھی وہ کرتے جا رہے تھے. اگر کوئی لفظ سخت تھا تو سوربھ ان کو ٹوکتے تھے اور سوربھ وہ وضاحت بھی کرتے جا رہے تھے کہ یہ لفظ کا یہ معنی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم اصطلاحات کی بات کرتے ہیں نا، یہاں گاڈ ایگزسٹ کی جب بات آ رہی ہے تو اس میں مسلمان کی بات صرف نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے شمائل ندوی کو جو فلسفہ لینا تھا، جو منطق لینی تھی، وہ ایرسٹوٹل سے لینا تھا، سقراط سے لینا تھا. اور ہمارے ہاں جو ایک پورا سلسلہ ہے منطق کا اور فلسفے کا، وہاں سے لینا تھا. تو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ وہی تھا جس کا انہوں نے استعمال کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس سے واقف نہیں تھے قبلہ جاوید صاحب اور اس کو وہ سمجھ نہیں پائے. انہوں نے بہت ہی ہلکے میں لیا. میں صاف تو موٹے طور پر میں جو سمجھا وہ یہی کہ جاوید صاحب نے ان کو بہت ہلکے میں لیا ایک مولوی سمجھ کے. لیکن یہ مولوی پڑھا لکھا نکلا جو PhD کر رہے ہیں ملیشیا سے اور دارالعلوم ندوہ سے وہ فارغ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور اس پر یہ میسج ضرور گیا ہے، بہت بڑا میسج گیا ہے کہ مدرسے کے طالب علم اب پہلے والے طالب علم نہیں ہیں. اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ وہاں پر ایز اے جرنلسٹ آپ وہاں پر پہنچے تھے تو بہت سارے کمیونسٹ سے بھی بحث کے بعد بات کی ہوگی، تو ان کا کیا رد عمل تھا اس پوری؟ نہیں، وہ بہت خود بھی میری 2-3 لوگوں سے وہاں پر بات ہوئی اور تقریباً لوگوں کو جانتا ہوں جو JNU کے ہیں، پروفیسرس ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے صاف صاف کہا یہی جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جاوید صاحب نے تیاری نہیں کی اور بغیر تیاری کے بہت ہلکے میں لے کے چلے آئے اس کو. یہاں پر جو آدمی سامنے تھا اس کے قد کو انہوں نے سمجھا نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھا نہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے اور کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. انہوں نے بہت ہلکے میں لیا اس کو، جو ویسے تقریروں میں وہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح لے کر کے انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ چل نہیں سکے. ایمانداری کی بات ہے. پوری بحث کے درمیان کہیں بھی ایسا لگا کہ مفتی شمائل قاسمی جو ہیں وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں، کہیں ان کو دبا لیا گیا؟ ان کو دبانے کی کوشش جاوید صاحب نے کی غزہ کے معاملے کو لے کر کے، جس کا کوئی مطلب نہیں تھا اس گفتگو میں. گاڈ ایگزسٹ کا معاملہ جو تھا اس کو غزہ کے معاملے کو لے کے کہ وہاں جو انسان مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اگر خدا ہے تو وہ ان کی داد رسی کیوں نہیں کر رہا ہے، ان کو بچا کیوں نہیں رہا ہے. یہ بہت ہی تھوتھی دلیل تھی جس کے بارے میں شمائل ندوی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انسان کو کچھ ول دیے ہیں اللہ نے، اور اس کا اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا خدا کے نہ ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو وہی وہ غزہ کا معاملہ وہ ہمیشہ لے کر کے وہ مسلسل اس معاملے کو گھمانے کی کوشش کرتے رہے کہ جو ہو رہا ہے حالات ہے، مذہب جہاں جہاں ہے وہاں وہاں ظلم ہے، وہاں جہاں فساد ہے، دہشت ہے، لیکن جہاں مذہب نہیں ہے. اس پر بھی شمائل ندوی نے کہا کہ میرے پاس وہ نقشہ موجود ہے جس میں جزیرۃ العرب کا علاقہ یا مسلم علاقہ اور یورپ کا علاقہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریپ سب سے زیادہ ادھر ہو رہا ہے یورپ کے علاقے میں، جس کو لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں. ریپ یہاں نہیں ہو رہا ہے جو مسلم علاقہ ہے. تو کل ملا کر کے وہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جس کو شمائل ندوی نے ان کے ڈیل نہ کیا ہو، انٹرٹین نہ کیا ہو اور اس پر بہت کھل کے بات نہ کی ہو. تو ایک لائن میں اگر کہا جائے تو منہ کی کھائی جاوید نے. یقیناً جاوید اختر صاحب نے منہ کی کھائی. اس سے میں کسی عزم کی جیت یا ہار کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ اس وہاں پر جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس میں مجھے خود بھی یہ توقع نہیں تھی. میں بھی اسی تجسس کے تحت وہاں گیا تھا کہ پرزے اڑیں گے مولانا کے، لیکن ایسا نہیں ہوا. میں نے دیکھا کہ خود جاوید صاحب کے پرزے اڑے وہاں. شکریہ. شعیب رضا فاطمی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اس بحث کے درمیان جو انہوں نے آبزرو کیا وہاں پر بیٹھ کر کے کہ کس طرح کا ماحول تھا، اور اس کے بعد جو بڑی سنکھیا میں لوگ اس بحث میں پہنچے تھے، خاص طور سے دونوں ہی طرف کے لوگ تھے، مدارس کے بھی لوگ تھے، کچھ اسلامک اسکالر بھی وہاں پر موجود تھے، ندیم الواجدی جیسے لوگ وہاں پر تھے، اور اس کے ساتھ ہی کمیونسٹ کا بھی ایک بڑا ٹولہ وہاں پر پہنچا تھا جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ذریعے بھی کئی ایسے سوالات مفتی صاحب سے کیے گئے جس کا وہ جواب جاننا چاہتے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کو گھیرنا چاہتے تھے، لیکن سوال جواب کا جو
सेशन था उसमें भी कहीं ना कहीं मुफ्ती शमाइल कासमी ही जो है वो हावी रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।